और आयत नंबर 217 पहली लाइन से स्टार्ट हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال، لڑائی کرنے کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، لڑائی کرنا یقیناً بہت بڑی بات ہے، گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو یقیناً قتل سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یقیناً یہ لوگ اس کوشش میں رہیں گے کہ یہ آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہی رہیں یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم، آپ کو لوٹا دیں آپ کے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر ان کے پاس طاقت ہو۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی شخص ارتداد اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، پلٹ جائے، منکم، تم میں سے، عن دینی، اپنے دین سے منحرف ہو جائے، فیمت، اور وہ اسی حالت میں مر جائے کہ وہو کافر، وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں داخل ہونے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں سے متعلق ان کی حرمت کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان کے بارے میں شاید ہم نے تھوڑا بہت پہلے بھی اس سے پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اس کے بارے میں آیت موجود ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اگرچہ باقی مہینوں میں بھی اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے انسان کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، فرما برداری کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے خام خواہ بذات خود اپنی طرف سے لڑائی جھگڑے کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو حرمت والے مہینے جن کو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، ان حرمت والے مہینوں کا اور زیادہ احترام کرنا چاہیے، ان کی حرمت کا اور خیال کرنا چاہیے۔ حرمت کا معنی ہوتا ہے ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کا تقدس، ان کے تقدس کا انسان کو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی شخص عام دنوں میں گناہ کرتا ہے یا پھر رمضان میں گناہ کرتا ہے، تو یقیناً رمضان میں کیا جانے والا گناہ اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص اگر عام مسجد میں کوئی بھی مطلب ایسا کام کرتا ہے جو خلاف شرع ہے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، اور وہی کام اگر عام مسجد میں کیا جائے اور اس کو جا کر بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں جا کر کیا جائے تو یقیناً اس گناہ کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ تو اسی طرح سے جن مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، ان مہینوں کی حرمت جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ رب العزت نے حرمت برقرار رکھی ہے۔ ساری قومیں، ساری امتیں حرمت کا خیال کرتی آئیں، اور اسی طرح سے ان کی حرمت اسلام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو اسی طرح سے برقرار رکھا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال سے متعلق۔ اتفاق سے ہوا یوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ کہیں باہر تھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے سرحدی دستے ہوتے ہیں، کسی چوکی پر تھے یا اس طرح سے کوئی معاملہ، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔
اتفاق سے حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، شاید رجب کا مہینہ تھا، اور ان کو اندازہ نہیں ہوا. تو ہوا یہ کہ ان کی کسی جو ہے نا وہاں پر سرحد کے اوپر گزرتے ہوئے کسی لوگوں کے ساتھ ان کی مڈبھیڑ ہوئی، وہ جو مسلمان نہیں تھے. تو انہوں نے صحابہ کرام نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا. اب یہ قتل اگر عام دنوں میں ہوتا تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر مطلب اسلام کے اوپر کوئی ان کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو یقیناً ایسے میں بھی یہ لوگ دفاع میں اس کو قتل کرتے، تو اس کی نوعیت جو کچھ بھی تھی. لیکن یہ چونکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے کفار جو کہ ہر بات کا وویلا مچاتے تھے، ان کو تو موقع چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے اوپر بات کرنے کا کوئی موقع ملے. لہٰذا انہوں نے اس موقع کو فوراً جو ہے نا وہ اویل کیا اور شور شرابہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. دیکھو جی، مسلمان تو حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ یہ کرتے آئے تھے، آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس چیز کو کفر قرار دیا. آج کل بھی ہمارا ایک ٹولہ ہے جو اسی طرح سے مہینوں کے نام بدلتا ہے اور اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اپنی مرضی سے مہینوں کی ادلی بدلی کر لینا، فرمایا یہ کفر ہے. مہینوں کی ادلی بدلی یہ کیسے کرتے تھے؟ ایک مہینے کو اس میں لڑائی کرنا ہوتی، دوسرے قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا، تو اس کو کہتے کہ اب ہم حرمت والے مہینے میں لڑائی کر لیتے ہیں، اگلے مہینے کو حرمت والا قرار دے لیں گے. اپنی مرضی سے اللہ نے جب 4 مقرر کر دیے تو وہی 4 حرمت والے ہیں. اب اپنی مرضی سے کیا کرتے جناب، ایک مہینے کو اس کی حرمت ختم کر کے پامال کر کے قبیلے کے اوپر جا کے حملہ کر دیتے جس سے ان کی دشمنی ہوتی، اور اس کے بعد کوئی اور مہینہ جو کہ حرمت والا نہیں ہوتا اپنی مرضی سے کہتے چلو اب اس کی جگہ پہ اس کو حرمت والا مان لیتے ہیں. جیسے کوئی شخص ایک نیا دین اپنی طرف سے لے آیا. اللہ نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے ایک چیز مقرر کر دی گئی ہے تو پھر اس کے اندر کمی زیادتی کرنا یہ کفر کے مترادف ہے. اب اسی طرح سے دوسری بات جو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مہینوں کے مختلف مطلب کیفیات میں مختلف پہلوؤں سے مہینوں کے نام موجود ہیں. احادیث کے اندر رمضان کا نام موجود ہے، ربیع الاول کا نام موجود ہے، ربیع ثانی کا، جمادی الاولیٰ کا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب، مضر، یعنی مضر قبیلے کے نام سے یہ مہینہ زیادہ معروف تھا کیونکہ وہ لوگ اس کا بہت زیادہ رسپیکٹ اور تقدس کا خیال کرتے تھے. تو اسی طرح سے باقی سارے مہینوں کے نام موجود ہے، ذوالحجہ کا نام موجود ہے، شوال کا نام موجود ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ان مہینوں کے نام چینج کرتا ہے، ربیع الاول کی جگہ ربیع النور کرتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ کفار کے مثل کام نہیں ہے؟ جو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے مہینوں میں ادلی بدلی کرنے کی کوشش کی، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے مہینوں کے نام چینج کر دیے. یہ بھی اسی طرح سے اللہ نے اس کو قرآن میں کفر قرار دیا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں بذات خود اپنی مرضی سے چینج کرنا، پہلے کو آگے اور دوسرے والے کو پیچھے کر دینا، فرمایا یہ کفر ہے. تو یہ اس طرح کی کسی بھی چیز جو شریعت نے مقرر کی ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کوئی امینڈمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کے اوپر یقین نہیں ہے. خیر، ہم بات اب اسی موضوع کی طرف آتے ہیں. اب وہ صحابہ کرام سے متعلق ان لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واویلا کیا. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی. اب اس سینس میں، اس پہلو سے، اسی پس منظر سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا یقیناً آپ ان کو بتا دیجئے قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا اور لڑائی کی ابتدا کرنا خاص طور پر یقیناً بہت بڑا جرم ہے. لیکن تمہیں یہ جرم تو نظر آ گیا ہے، جو اپنے جرائم ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے. اللہ نے وہ جرائم گنوائے ہیں ان لوگوں کو. یہ کیا کرتے تھے کفار؟ وصد عن سبیل اللہ، ہر مسلمان کو اسلام قبول کرنے سے منع کرتے تھے، اسلام قبول کرنے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے. کوئی قبول کر لیتا تھا اس کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیتے تھے، اس کے اوپر مظالم ڈھاتے تھے، مختلف قسم کی اذیتوں کا شکار کرتے تھے جس کی مثالیں حدیث کے اندر بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا کیا تم چھوٹی بات سمجھتے ہو؟ یعنی وہ جرم تمہیں چھوٹا سا ایک نظر آ گیا جو یقیناً اپنی جگہ پر اس جرم سے انکار نہیں ہے، لیکن تم لوگ جس کا وویلا کرنے کے لیے آئے ہو، تم نے اپنے جرائم کی نوعیت دیکھی ہے کہ تم کتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہو. اللہ کے ساتھ کفر کرنا کیا تم چھوٹا جرم سمجھتے ہو؟ وَكُفْرٌ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دینا. صلح حدیبیہ کے ٹائم پر ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جو ہے وہ 1500 کے قریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 1400 سے کچھ زیادہ تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عمرہ کی نیت سے آئے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا. حالانکہ جس طرح کے بھی حالات رہے، کم از کم بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو آنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا گیا، کفار کے دور میں بھی، مشرکین کے دور میں بھی. لیکن ان لوگوں نے انتہا کر دی، لوگوں کو عبادت سے روک دیا. تو اللہ نے فرمایا تم اس کو چھوٹا جرم سمجھتے ہو. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اہل مکہ کو، خاص طور پر حرم کے اندر رہنے والوں کو
تم نے وہاں سے نکال دیا، ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا۔ سب سے بڑی ہستی جو دنیا کے اندر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر کے ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو صحابہ کرام تھے، ان کو تم نے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو؟ اکبر عند اللہ، اللہ نے فرمایا یہ سارے گناہ اس حرمت والے مہینے میں قتل ہو جانے سے کہیں بڑے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر بھی اگر ابتدا تمہاری طرف سے ہوتی ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ صحابہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی تم کسی بھی حرمت والے مہینے کی حرمت کی پرواہ نہ کرو، اور تم چاہتے یہ ہو کہ جب تم کسی کے اوپر ظلم کرو تو وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس سے کہیں بڑے جرائم ہیں جن کا ارتکاب تم کرتے ہو۔ اور اس کے بعد والفتنۃ اکبر من القتل، تم جو شرک اور کفر اور نفاق کے فتنے کرتے ہو، کیا یہ قتل سے زیادہ سخت گناہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ قتل سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ فتنہ مچانا، فتنہ برپا کرنا اور شرک اور کفر سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے کہیں زیادہ سخت گناہ ہے۔ فرض کیجئے اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ قیامت والے دن اگر یہ شخص مسلمان تھا، قاتل بھی، شاید اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو معاف فرما دے۔ کوئی اس کے اوپر وہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ رب العزت نے بالکل منع ہی کر دیا کہ قاتل کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ مفسرین محدثین تمام کا اتفاق ہے اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ قیامت والے دن اس کے معاملات کے بعد اللہ رب العزت، اگر اس نے کلمہ گو مسلمان ہے قاتل بھی، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے اگر اللہ رب العزت چاہیں گے، کیونکہ قرآن میں بھی موجود ہے شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ یہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہے، کفر نہیں۔ اگر کفر پر کوئی شخص مرا ہے تو اس کے بارے میں آگے وضاحت موجود ہے، وہ تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قاتل بن جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے غلطی سے، تو اس کے معاملات اللہ کے سپرد، اللہ رب العزت جیسے چاہیں اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ لیکن یہ یاد رکھ لو اگر کوئی شخص شرک پر مر جاتا ہے یا کفر پر مر جاتا ہے تو اس کی تو بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے تو گویا کہ اللہ رب العزت ہی کا انکار کر دیا، پھر وہ کفر بذات خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کے اوپر لگاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کہیں زیادہ سخت گناہ ہیں اس گناہ سے جس کا تم وویلا کرنے کے لیے آئے ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تو ہمیشہ سے کوشش ہے کہ یہ تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہی رہیں، تمہارے ساتھ جنگ و جدل کرتے ہی رہیں، تمہارے اوپر حملے کرتے رہیں، تمہارے اوپر عرصہ حیات تنگ کرتے رہیں، تمہارے اوپر پابندیاں لگاتے رہیں، کبھی جو ہے وہ اقتصادی پابندیاں، کبھی معاشی پابندیاں، اور کبھی جو ہے میں تمہیں FATF کے چکر میں ڈال کر تمہیں جو ہے نا وہ اس کام پہ لگائے رکھیں کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل و غارت گری پہ ان پہ زور رکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صرف اور صرف یہ سارے بہانے ہیں کس بات کے؟ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے تم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لو، تم اپنے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو، اسلام کے نام لیواؤں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دو، یہ خوش نہیں ہو سکتے تم سے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا صرف کافر بن جاؤ تو خوش ہو جائیں گے، اس کے سوا کبھی کوئی آسرا اور امید نہ رکھنا، انتہا تک چلے جاؤ، اگر تمہاری زبان پہ کلمہ موجود ہے تو یہ کبھی تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ہمیشہ تمہیں دین سے ہٹانے کے چکروں میں لگے رہیں گے، لڑائی سے ہٹانا پڑے، پابندیوں سے ہٹانا پڑے، کسی بھی چکر میں ڈال کے ہٹانا پڑے، تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، آگے اللہ رب العزت نے جو سزا بیان فرمائی ہے، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تم میں سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اسی حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہی ہو، تو یاد رکھیں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس نے اس سے پہلے اگر حج کر رکھا تھا، اس نے جہاد کر رکھا تھا، اس نے کچھ بھی کر رکھا تھا، سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے اگر کفر قبول کیا اور کفر پر ہی مر گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ ایک تو کافر ہی مرتا ہے، جو شخص کافری دنیا سے چلا جاتا ہے بخشش تو اس کی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جائے، اس کی دنیاوی سزا صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو شخص ارتداد کا ارتکاب کر لے، یعنی دین سے مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے کہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کو ایک شخص قبول کرے اور قبول کرنے کے بعد اللہ کے دین فطرت کا انکار کر دے؟ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی بھی وائلیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کہیں پر بھی وہ کوئی ایسا جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو جناب قتل نہیں کر دیا جاتا۔ فرض کیجیے اگر کوئی شخص اپنے ملک سے غداری کرتا ہے اور جس ملک سے غداری کی ہے وہ ملک اس کا اسلامی کنٹری بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اس غداری کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ملک کے کچھ رازوں کی حفاظت نہیں کی، دوسرے لوگوں تک، دشمن تک پہنچا دی۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی حفاظت نہ کرے، اللہ رب العزت کے دین کا مذاق اڑا لے، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی دنیاوی سزا، صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیاوی سزا یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، تاکہ باقی سب کو نصیحت اور عبرت ہو جائے کہ اللہ کے دین سے کوئی مذاق نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ کوئی اپنی مرضی کی انسان کی بات تھوڑی ہے کہ ایک روشنی دیکھے انسان کو اللہ رب العزت ایک روشنی دکھائیں، وہ روشنی قبول کرنے کے بعد پھر اس طرف انسان پھر جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیاوی سزا قتل، اور آخرت میں مستقل طور پر وہ شخص جہنمی ہے اگر کفر کی حالت میں مر جاتا ہے۔ لیکن آیت کا تقاضا جو ہے نا وہ ظاہری طور پر جو الفاظ کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرنے کے بعد دوبارہ پھر اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شخص مستقل جہنمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیونکہ اس میں کیا موجود ہے الفاظ فیمت وہو کافر، کفر کی حالت میں ہی مرتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، پھر اس کے جو قیامت والے دن اس کی سزا بھی جہنم اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر پھر اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ حدود کے معاملے میں یہ بات یاد رکھ لیں، اگر عدالت کے اس میں ریکارڈ میں آ جاتا ہے وہ، یعنی اس کا کیس فائل ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے، تو جس حد کا اس نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اسلامی حدود کے اعتبار سے وہ حد تو اس کے اوپر نافذ کی جائے گی۔ جیسے اس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد توبہ بے شک کر لی، لیکن چوری کی سزا اس کو ملے گی اگر اس کا کیس فائل ہو گیا، اور اگر نہیں فائل ہوا، عدالت میں اس کا کیس نہیں آیا، قاضی کے پاس اس کا کیس نہیں پہنچا اور اپنے طور پر ہی اس نے توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیں اور دنیاوی سزا بھی اللہ رب العزت اس کی کسی طرح سے ساقط کر دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قانون کے دائرہ میں آ گیا تو اس سے جس جرم کا بھی ارتکاب ہوا ہے باوجود اس کے توبہ کرنے کے، توبہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو بھی جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے اس کی سزا، اس کی جو حد ہے وہ اس کے اوپر جاری کی جائے گی۔ قتل ہے تو قتل کی سزا، چوری ہے تو چوری کی، ڈکیتی اور راہزنی ہے تو اس کی، دہشت گردی ہے تو اس کی، اور اگر ارتداد ہے تو اس کی، اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اور اس کا معاملہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 218 ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار اور امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی اس کے برعکس وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر ہی رہتے ہیں اور پھر وہ ایمان والے بھی ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ یقیناً ہجرت بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ انسان اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، بعض مرتبہ پورا خاندان ہی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ جیسے شاید ایک دو سبق پہلے ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا کہ ہم سے مال و ثواب بھی لوگوں نے چھین لیا، یہاں سے کمایا ہوا تو جانے نہیں دیں گے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات صحابہ کرام کے دور میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر پاکستان کی طرف ہجرت کی، یقیناً ان کی ہجرت اسلام کی خاطر تھی۔ حدیث میں موجود ہے کہ جس شخص نے ایسی ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے، اور وہ ہجرت جو ہے اس کی قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بعض مرتبہ بیوی بچے چھوڑے، رشتہ دار، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو پھر موقع دیا تو انہوں نے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یقیناً اللہ رب العزت کی مدد کے امیدوار ہیں اور اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمتوں کی آغوش اور سائے میں لیں گے۔ اللہ رب العزت بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں، شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اسی طرح سے جوا کے بارے میں، جوا گیمبلنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، لیکن ظاہری طور پر لوگوں کے لیے کچھ منافع اور فوائد بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ اس کے گناہ، ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پھر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ پہلے ان الفاظ کو سمجھ لیجئے، بلکہ ترجمہ مکمل کر لیجئے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح سے اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں اپنی آیات اور نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سب سے پہلے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے جن کو بھی کلی طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ابتدائی آیت ہے،
جیسے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی اور اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو بہت سی چیزوں کو تدریجاً جو ہے وہ لوگوں کو، چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اگر فوری طور پر سختی سے بہت سی چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی جاتی تو شاید لوگوں کے اوپر ان پابندیوں کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس وجہ سے اسلام کے اندر قبول کرنے میں حکمت ہے، آہستہ آہستہ کسی شخص کو اسلام کی طرف لایا جائے، کچھ چیزیں وہ ابتدا میں چھوڑ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب انسان پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد یقیناً اس کے اوپر ساری پابندیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ اسلام کی ابتدا تھی، ابھی اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بعض صحابہ کرام، چونکہ یہ چیز جو نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اندر سے خود اپیل کرتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا استفتی قلبک، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے فتویٰ لے لیں۔ بعض مرتبہ انسان کے اپنے دل میں کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں۔ اب اس کے بعد تفصیلی روایت ہے، میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ من وقع فی الشبہات، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو ڈاؤٹ فل ہے آپ نے فرمایا کہ یہ شبہات والی جو چیزیں، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شخص شبہات میں واقع ہو گیا، ڈاؤٹ فل چیز کا جس نے ارتکاب کر لیا اور اس کو اویل کر لیا، وہ یوں ہی سمجھے کہ وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، یہ گناہ کی تعریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کر دے۔ جب گناہ کا انسان، بعض مرتبہ انسان کو نالج نہیں ہوتا اور انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کرتے وقت اگر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ اب اسی طرح صحابہ کرام کے دل میں جو اللہ رب العزت نے جن کو ابتدا میں توفیق عطا فرمائی، انہوں نے جب اسلام کے دین فطرت کو قبول کیا تو بہت سی چیزوں کے بارے میں خود بخود ان کا دل اس طرف مائل ہونا شروع ہو گیا، کہنے لگے کہ شراب کوئی نیچرل چیز نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح سے جوا، جب دیکھا کہ ایک شخص کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، معاشی طور پر اس کے بہت زیادہ مفاسد اور نقصانات ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی ابتدائی حکم نازل ہوا جس میں کلی طور پر ان دونوں چیزوں کو بھی حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ آگے جا کر ہم سورۃ المائدہ میں 7ویں پارے کے پہلے پیج پر پڑھیں گے جس میں مکمل طور پر شراب اور جوے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد شراب کے بارے میں ایک اور حکم بھی نازل ہوا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب شراب کی حالت میں تم ہوتے ہو تو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ وہ بھی ایک حکم تھا، کچھ لوگوں نے اس حکم کو دیکھ کر چھوڑ دیا، کچھ نے اس کو حکم کو دیکھ کر چھوڑ دیا، اور جب اللہ نے مکمل طور پر حرام کر دیا تو پھر تمام صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے تمام نے اس چیز سے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس کو، یعنی جتنی بھی شراب بچی ہوئی کسی کے پاس، ہی کاروبار، اس کے معاملات، سب کا سب ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ تو پہلے حکم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے لیکن ان دونوں میں کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں۔ ظاہری فائدے کیا ہیں؟ جیسے شراب پینے سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کچھ جنسی اعتبار سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی طاقت انسان کو فیل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے تجارت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ نفع انسان کو وہاں پر حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسی جوا کے بارے میں اگر کبھی انسان جیت گیا تو اس کو وقتی طور پہ فائدہ ہو گیا، لیکن اس کے جو مفاسد ہیں، جیسے جوا کے اندر جو ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی یہ بنیاد ہے، لڑائی جھگڑے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ شراب پینے سے جو نقصانات ہیں اس کے، شراب پینے سے سب سے پہلے انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، انسان حقیقت کی دنیا سے انسان خیالی دنیا میں، تصوراتی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بہت سے گناہوں کا ارتکاب شراب پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، کبھی قتل کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ زنا کرتا ہے، کبھی دیگر گناہ کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو مفاسد ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر وقتی طور پہ انسان کو کوئی فائدہ نظر آئے بھی تو اس کے نقصانات کو مد نظر رکھ کر ان دونوں کا موازنہ کر کے پھر انسان کو اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقتی فائدہ انسان ظاہری فائدہ دیکھے اور اس کے جو اصل نقصانات ہیں ان نقصانات کو انسان اگنور کر لے اور اس کی وجہ سے بعد میں انسان بذات خود ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اگرچہ اس کے جو کچھ ظاہری طور پر فائدے ہیں لیکن یاد رکھو اس کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہ ایک ابتدائی حکم تھا خرچ کرنے سے متعلق بھی۔ اللہ نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد کا مطلب ابھی زکوٰۃ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ جو آپ کی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس کے بعد جب زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، یعنی اب اگر کسی کا مال نصاب کو پہنچتا ہے اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو اس میں سے 2.5% اس کو زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے، بھلے اس کی ضرورت کا ہو یا ضرورت سے زائد ہو۔ فرض کریں اگر ایک شخص اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے اور اس نے پیسے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں گھر تعمیر کرنے کے لیے،
تو یقیناً یہ اس کی ضرورت کے ہیں، لیکن چونکہ اس کے پاس کرنسی کی صورت میں مال موجود ہے تو اس صورت میں اس کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوگی اگر اس مال کے اوپر بڑے بڑے سال گزر چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ ضرورت سے زائد والا حکم جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ باقی اس کا معنی یہ ہے، اگر دوسرے پہلو سے اس آیت کو دیکھا جائے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ کب ہے؟ اپنے غنی ہونے کے بعد، یعنی جب انسان، ایسا نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان بذات خود جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے اور جو ہے نا وہ بذات خود لوگوں کے سامنے دس سے سوال کرنے لگے، وہ والا صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ وہ ہے کہ انسان بذات خود پہلے اپنی ضروریات کا خیال رکھے، لیکن ضروریات اس سے آگے جو تعیشات ہیں اس کی طرف نہ انسان جائے، یعنی اپنے تعیشات کو بھی انسان ضروریات میں شامل کر لیتا ہے اور جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ جو بیسک انسان کی نیڈز ہیں وہ پوری کرنے کے بعد باقی جو مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، اور مسکینوں، فقراء اور غریبوں اور یتیموں کو، ان سب کو اپنے اس مال کے اندر شریک کرے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ رب العزت تمہارے سامنے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ ویسألونک عن الیتامی، سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں سے متعلق، قل اصلاح لہم خیر، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان کے درمیان میں اصلاح کا معاملہ کرنا یہ یقیناً نیکی کی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ فساد کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، خیر خواہی کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ اگر چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں سے متعلق کچھ ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یتیموں کے مال کے بارے میں یعنی خاص طور پر ان کے بارے میں کچھ وعید بیان کی گئی، جیسا کہ سورہ نساء کے شروع میں بھی موجود ہے، تو بعض صحابہ کرام نے کیا کیا، جو یتیموں کی کفالت کر رہے تھے اور ان کے پاس کچھ مال بھی تھا، یتیموں کا اپنا مال، ان کے مال کو بالکل ہی الگ تھلگ کر دیا۔ یعنی الگ تھلگ کرنے کا مطلب یہ، مزید تفصیلات ہم جا کے سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے، الگ تھلگ کرنے کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے کسی ایک یا دو بچوں کو اپنے گھر پہ اپنی کفالت میں لے لیا اور وہ بچے یتیم ہیں اور ان کے پاس مال جائیداد یا کچھ بھی موجود ہے، تو اب کیا کرتے، اپنے لیے کھانا الگ پکاتے، ان کے لیے ان کے مال میں سے الگ پکاتے۔ مشکل ہے نا، اپنے لیے الگ اپنے مال میں سے پکانا اور ان کے لیے ان کے مال میں سے پکانا۔ اسی طرح سے کپڑا لتا، جو بھی چیز ان کی ضروریات ہیں وہ سب اپنے لیے اپنے مال میں سے، ان کے لیے ان کے مال میں سے، یہ بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشقت میں ڈالے رکھتے، تمہیں جو ہے نا وہ یہ فیسلیٹیٹ کرتے ہی نہیں اللہ رب العزت کہ تم ان کے مالوں کو آپس میں ملا لو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں اصل جو مقصد ہے وہ ہے ان لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا اور اچھے طریقے سے ان لوگوں کے جوان ہونے تک، ان کے جو ہے نا وہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک، یعنی شعور کی عمر کو پہنچنے تک ان لوگوں کے مال کو بحفاظت رکھنا تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مالوں کو آپس میں اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو، مطلب کیا ہے، آپ کی اور ان کی زمین ایک ساتھ پڑتی ہے تو آپ دونوں میں ایک ساتھ ہل چلا لیتے ہیں، دونوں کے اندر بوائی آپ ایک ساتھ کر لیتے ہیں، اور مشترکہ جو بھی اس کے ایکسپینسز یا اخراجات ہوتے ہیں، مشترکہ اخراجات نکالتے ہیں، مشترکہ اس کی جو آمدن ہے وہ اس کو نکال کے اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے گھر کے اندر جب آپ کرتے ہیں جو بھی معاملات، اگر ایک ساتھ ان کا کھانا آپ کے ساتھ بن جاتا ہے، اور اصل جو پہلو ہے وہ کیا ہے، خیر کا پہلو، تو خیر کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے اصل جو اس چیز کا تعلق ہے وہ نیت سے ہے۔ کوئی شخص اگر اصلاح کی نیت سے یہ معاملات کرتا ہے اور اللہ نہ کرے اس کو اپنے مال میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، کسی یتیم کے مال میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے نقصان، مطلب اس کے اپنے مال میں بھی جب ہو گیا، اور اصل جو چیز ہے وہ چونکہ نیت ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، یعنی کون ان کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، والمصلح، اور اللہ رب العزت اصلاح کرنے والے کو بھی، خیر خواہی کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تم جیسے مناسب سمجھو، نیت خالص رکھتے ہوئے ان کے مال کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے کوئی سا بھی طریقہ تم اختیار کر سکتے ہو، اس میں شریعت نے تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کی۔ اگر اللہ چاہتے تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تمہیں سہولت دی ہے، اس وجہ سے تم اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔